الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھا کریں۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ جبرائیل کی بد دعا ہے اس بندے کے لیے جو نبی علیہ السلام کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو آپ کہیں پر بھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو درود پڑھا کریں۔ اللہ رب العالمین کا بے حساب شکر اور اس کی حمد و ثنا ہے کہ جس کی توفیق اور فضل سے ہم اس ماہ مبارک سے بخوشی گزر رہے ہیں۔ آج اس کے
دوسرے عشرے کا اختتام ہو رہا ہے۔ تیسرے عشرے کا آج شام سے آغاز ہو رہا ہے۔ 20 دن اس کے گزر گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ محاسبہ کرے اپنے آپ کا کہ اس نے ان 20 دنوں میں کیا حاصل کیا، اور مزید 10 دن رہ گئے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑے ہی برکت والے دن تھے جو گزر گئے، جو رہ گئے ہیں یہ بھی بڑے برکت والے دن ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی طاق رات ہوگی کہ جس میں لیلۃ القدر کا نزول ہوگا۔ بڑی ہی سعادتوں والی رات، بڑی ہی برکتوں والی رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے نکلے اور آ کر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کس طاق رات میں آئے گی۔ جب آپ تشریف لائے تو دیکھا 2 لوگ لڑ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے ان کو سمجھانا شروع کیا۔ اتنے میں اللہ رب العالمین نے اس رات کا علم آپ کے دل سے اٹھا لیا۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں آج آ رہا تھا تم لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، لیکن 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے میں لگ گیا، اتنے میں میرے رب نے مجھ سے اس کا علم اٹھا لیا ہے، لہٰذا اب تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ آخری عشرے کی طاق راتیں، جیسا کہ آج کی رات بھی ان راتوں میں سے ایک رات ہے۔ آج 21ویں کی رات ہے نا، تو آج کی رات بھی انہی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ ممکن ہے کہ وہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو اور ہم اسے بے دہانی میں گزار دیں اور اس سے کچھ حاصل نہ کر سکیں۔ بڑی عظیم البرکت رات ہے۔ اسی رات کو لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے مہینے میں 15 شعبان کو لوگ شب برات مناتے ہیں، پھر دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور قرآن کریم کی جتنی آیات اس رات کے حوالے سے آئی تھیں وہ ساری اس رات میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر جتنی آیات بینات لیلۃ القدر کے حوالے سے آئی ہیں وہ صرف لیلۃ القدر کے حوالے سے ہی ہیں، اس کا تعلق شب برات یا کسی اور رات سے نہیں ہے۔ یہ اس پاپی پیٹ کو پالنے کا چکر ہے کہ لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے قرآن کریم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ورنہ ان آیات بینات کی آپ تلاوت کریں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ ساری آیات آپ پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں کہ یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو ایمانداری سے بتائیں، کسی بھی عالم دین سے جا کر پوچھیں کہ وہ ایمانداری سے یہ بات بتائے کہ قرآن کریم کس رات میں نازل ہوا تھا، لیلۃ القدر میں رات نازل ہوا تھا یا پھر 15 شعبان کی رات کو نازل ہوا تھا؟ لامحالہ ہر بندہ اگر وہ ایمانداری سے بات کرے گا تو وہ کہے گا کہ لیلۃ القدر کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر قسم کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، تو یہ فضیلت بھی لیلۃ القدر کو حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، امرا من عندنا، اللہ فرماتا ہے کہ ہماری طرف سے وہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، جو ہم نے اگلے سال جتنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ سارے ہماری طرف سے ہوتے ہیں۔ امرا من عندنا، ہماری طرف سے وہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ انا کنا مرسلین،
ہم ہی لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ، یعنی فرشتوں کو ہم زمین پر بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ یہ کام کرو۔ فیصلے کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے۔ اور وہ کس رات میں ہوتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں۔ اسے لوگوں نے بنا لیا اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے کہ وہ رات شب برات کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، بڑی رات ہے۔ اسے اتنی فضیلت دے دی گئی کہ لیلۃ القدر سے بھی اس کو بڑھا دیا گیا، جبکہ اللہ کی قسم ہے کوئی ایک قرآن کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرہ میں سے کوئی ایک صحیح حدیث شب برات کے حوالے سے نہیں آئی، وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے آئی ہے۔ قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی اور اس سورت کا نام سورۃ القدر رکھ دیا، فیصلوں والی رات، فیصلوں والی سورت۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں 30ویں پارے کے اندر یہ سورت موجود ہے، سورہ القدر، سورہ علق کے بعد، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ خیر، ایک ہے کہ برابر ہو، فرمایا نہیں، خیر بہتر ہے۔ جب کبھی بھی قرآن کریم کے اندر کہیں خیر کا لفظ آئے تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جس چیز کے ساتھ اس کو مشابہت دی جا رہی ہے وہ خیر اس چیز سے زیادہ افضل ہے۔ خیر کبھی برابر کے زمرے میں نہیں آتی، جیسے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ ایک بندہ 1000 سال عبادت، 1000 مہینہ عبادت کرتا رہے، جو کہ تقریباً 84 سال بنتا ہے۔ 84 سال ایک بندہ مسلسل عبادت کرتا رہے، دن رات صبح و شام، وہ 84 سال مسلسل اللہ کی عبادت میں گزار دے، اور ایک بندے کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے اور وہ اس میں عبادت کر لے، تو یہ 84 سال کی عبادت کرنے والے سے اس ایک رات عبادت کرنے والے نے زیادہ اجر حاصل کیا۔ خیر اس کا معنی کہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عبادت ہے۔ اس میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں۔ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں۔ ان کی کمانڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کی سربراہی سرداری کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات کے اندر وہ نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سورہ التحریم میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے متعلق فرمایا کہ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا لا یعصون اللہ، اللہ کے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ فرشتے جنہیں جنت کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، وہ فرشتے جنہیں جہنم پہ مقرر کیا گیا ہے، وہ فرشتے جسے دنیا کے معاملات میں مقرر کیا گیا ہے، اللہ کا کوئی بھی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ صرف اور صرف وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دے۔ تو لیلۃ القدر کے اندر اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں جاؤ اور جا کر زمین میں پھیل جاؤ۔ اور پھر پورے سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے، وہ سارے فیصلے اس رات کے اندر ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر ایک فیصلہ لے کر آتے ہیں پورے سال کا۔ گویا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس رات سے لے کے آنے والے سال کی لیلۃ القدر تک کیا کیا معاملات زمین کے اوپر ہوں گے، کس کس کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آئے گا، یہ سارے فیصلے اللہ اس رات کر کے بھیجتا ہے۔
اور پھر پورا سال وہ معاملات اسی طرح چلتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین ایک شیڈول بنا کے دیتا ہے، اور اللہ اپنے حکم سے بنا کے دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے اندر کسی کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ کہ جی ہم جو چاہیں کر لیں گے، بھلا اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی دینے والا۔ یہ بڑی جرأت کی بات ہے، ورنہ اللہ کے فیصلے میں کسی کو بھی دخل اندازی دینے کی جرأت نہیں ہے۔ من کل امر سلام، اور وہ رات امن اور سلامتی والی ہوتی ہے۔ اس رات بڑا اطمینان ہوتا ہے، بڑی سکون والی رات ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم مسلمان سو کر وہ رات گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ رات کون سی ہے۔ بڑی سکون والی رات ہوتی ہے، اتنی سکون والی، اتنی اطمینان والی کہ اس رات نہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، اور صبح کے وقت جب سورج نمودار ہوتا ہے تو اس کی کرنیں اتنی سخت نہیں ہوتی بلکہ مدھم کرنیں ہوتی ہیں، اور وہ بالکل میٹھی روشنی ہوتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں ہیں۔ باقی لوگ کہتے ہیں جی لیلۃ القدر کے رات کو درخت زمین پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چراغ خود بخود جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پانی جو ہے وہ دودھ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اچھا، اتنی روشنی پھیل جاتی ہے کہ ہر اندھیری چیز وہ روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ رات امن اور سکون والی رات ہوتی ہے، امن اور سکون والی۔ باقی جی اس رات کتے نہیں بھونکتے، یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے، اس لیے کہ کتے شیطان کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ کر نہیں، اور اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو بڑی بابرکت رات ہوتی ہے جسے مل جائے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس ماہ مقدس میں وہ رات نصیب فرمائے، اور ہمیں پھر اس رات کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ تاکہ ہمیں نہیں پتہ ہماری زندگی کے باقی کتنے دن بچے ہوئے ہیں، اگر ہمیں وہ ایک برکت والی رات مل جائے تو کم از کم ہمیں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب تو مل جائے گا۔ اور پھر ان راتوں کو گپ شپیوں میں نہ گزاریں، مجلسیں لگی ہوئی ہیں، محفلیں لگی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی دعوتیں ہو رہی ہیں، کہے لگ رہے ہیں مسجدوں کے اندر یا گھروں کے اندر، باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لازمی نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر آ کر بیٹھیں گے تو آپ کو لیلۃ القدر ملے گی، نہیں، آپ اپنے گھر کے اندر علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں، اپنے گھر والوں سے کہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو کر اللہ کی عبادت کریں، طاق راتوں میں ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں کثرت کے ساتھ، اور دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، کہ ممکن ہے وہی رات ہو۔ طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہو سکتی ہے، ہوگی کنفرم، ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آخری طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے، تو اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب شک شبہ نہیں ہے کہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب وہ کون سی رات ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ اعتکاف کے حوالے سے ہے، کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، ان کے کیا احکامات۔ اعتکاف کا مطلب ہے اپنے آپ کو ایک جگہ پر بند کر لینا، محصور کر لینا، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے لیے، اپنے جہاں کام کرتا ہے انسان وہاں کے معاملات سے جان چھڑانے کے لیے، چلیں جی 10 دن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا، بولوں گا میں اعتکاف میں تھا۔ اگر اس نیت سے بندہ آیا ہے تو اس کا کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو روکنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو روکنا، یہ اعتکاف ہے۔ لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے مسجد میں آ کر بندہ بیٹھ جائے، اسے اعتکاف نہیں کہتے۔ اور پھر اعتکاف میں آنے سے پہلے اپنے دنیا کے معاملات کو سلجھا کر آئے، کسی کا قرض دینا ہے، کسی سے کوئی معاملہ اس کا تھا، اپنی معافی تلافی کر کے آئے، اس لیے کہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کی حالت میں ہی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے والوں کو کیا معلوم کہ اس کا دنیا والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ تو اپنے معاملات لوگوں سے نمٹا کر آئیں، ایسا نہ ہو کہ ہم آ کر اعتکاف میں بیٹھ جائیں مسجد میں اور لوگ ہمیں ڈھونڈتے پھریں کہ فلاں بندہ ہی غائب ہو گیا،
اس نے قرض دینا تھا، اس نے یہ معاملہ ہمارے ساتھ کیا تھا، یہ ہمارے ساتھ وعدہ تھا، تو اپنے سارے معاملات کو نمٹا کر اللہ کے گھر میں آئیں، اور پھر اللہ کے گھر میں آ کر اطمینان کے ساتھ گوشہ نشین ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا اور لیلۃ القدر کو تلاش کیا، نہیں ملی۔ پھر آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کو تلاش کیا، نہیں ملی۔ پھر آپ نے تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، یہاں تک کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت مبارکہ بنا لی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور اعتکاف دیکھا دیکھی میں نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ رہا ہے چلو میں بھی بیٹھ جاؤں، وہ بیٹھ رہا ہے وہ بھی بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف اللہ کی عبادت ہے، اعتکاف بذات خود ایک عبادت ہے جس کو کرنے کے لیے انسان کا مخلص ہونا ضروری ہے اللہ کے ساتھ۔ لوگوں کے دیکھا دیکھی میں کیا جانے والا اعتکاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے آپ نے اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا، تو ازواج مطہرات میں سے بھی کسی ایک زوجہ محترمہ نے اپنا خیمہ لگوا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ۔ ان کی دیکھا دیکھی میں باقی ازواج مطہرات نے بھی اپنے خیمے لگوانا شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا میرا خیمہ لگا ہوا ہے، یہ خیمہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا جی یہ فلاں زوجہ محترمہ کا ہے، یہ فلاں زوجہ محترمہ کا ہے، یہ فلاں زوجہ محترمہ کا ہے۔ تو آپ نے سارے خیمے ختم کرا دیے۔ آپ نے فرمایا میں اس سال اعتکاف نہیں کروں گا۔ آپ نے اگلے سالوں سے اعتکاف کی قضا دی، حالانکہ کوئی شرط نہیں ہے اعتکاف کی قضا دینا، لیکن اس سال آپ نے اعتکاف کیوں ختم کیا کہ یہ سب لوگ میری جو ازواج مطہرات ہیں یہ سب دیکھا دیکھی میں اعتکاف کرنے کے لیے آ رہی ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں۔ حالانکہ دلوں کا معاملہ تو اللہ بہتر جانتا تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خیمے ختم کرا دیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیمے خواتین کے مسجد میں لگ سکتے ہیں۔ خود امہات المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی خواتین کے خیمے مسجد میں ہوتے تھے اعتکاف کے لیے۔ گھر میں عورت کا اعتکاف نہیں ہوتا کسی صورت میں بھی، کوئی ایک شکل بھی نہیں ہے کہ جس میں عورت گھر کے اندر اعتکاف کرے۔ جتنے احکام و مسائل آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اعتکاف کا تعلق ہوگا ہی مسجد کے ساتھ۔ یہ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ البقرہ کی، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین آیت نمبر 187 میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی خواتین سے مباشرت نہ کرو اس حالت میں کہ جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی خواتین سے نہ ملو۔ تو قرآن کا حکم ہے، آیت موجود ہے، اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث اس سلسلے میں مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اور خواتین بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ اب اعتکاف کرنے والا آدمی جب اعتکاف کرنے کے لیے آئے گا تو اس کا معاملہ دنیا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ جب وہ اعتکاف کرنے کے لیے آیا ہے تو اپنے معاملات جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ ختم کر کے آئے۔ باقی کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، کوئی ضروری چیز اسے درپیش آ گئی ہے تو وہ کسی کو بلا کر بات چیت کر سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اعتکاف میں آ گیا تو اس کا منہ بند ہو گیا، اب وہ کسی سے بول نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ایسا گھونگھٹ نکالا ہوا ہوتا ہے جیسے پردہ نشین عورت کہیں جا رہی ہے، کیا ہے جی یہ اعتکاف کے ساتھ کی حالت میں ہے، اس سے بات نہیں کرنا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی توہمات ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ایک نارمل انسان ہے اعتکاف والا بھی اسی طرح رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جی وہ بالکل روزہ رکھ دے خود خاموش ہو جائے، بالکل میں کسی سے بات نہیں کروں گا، کیوں میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھے اللہ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، رات کی عبادت کرے، دن کو آرام کرے۔ اور یہ بھی نہیں کہ دن کو سارا دن آرام کرے، دن کو بھی عبادت کے اندر گزارے، رات بھی ساری رات عبادت کے اندر گزارنا شرط نہیں ہے، کچھ دیر سو جائے کچھ دیر عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ساری رات ہی آپ عبادت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، نہیں، بلکہ آپ کچھ دیر آرام کرتے تھے اور کچھ دیر عبادت کرتے تھے۔ لیکن اس آرام میں ہماری طرح کا آرام نہیں ہوتا تھا کہ ہم جب سو جاتے ہیں تو پھر صبح فجر کے بعد ہی اٹھتے ہیں، یہ آرام نہیں ہوتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتی تھیں لیکن آپ کا دل جاگ رہا ہوتا تھا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تھوڑی دیر سو جائیں اور پھر اٹھ جائیں تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکال سکے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی اگر کوئی مسجد کے اندر جنازہ آ جاتا ہے تو وہ جنازے میں شریک ہو جائے، لیکن مسجد سے باہر نکل کر کہیں جنازہ ہے تو معتکف آدمی، اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ کوئی مریض آ گیا ہے، بیمار تھا، کوئی نمازی بیمار تھا، وہ مسجد میں آ گیا تو اعتکاف والا اس سے تیمارداری کر سکتا ہے، لیکن اس کے گھر میں جا کر اس کی تیمارداری کرنا اعتکاف کی حالت میں اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اعتکاف والا آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بندہ اس کے گھر سے کھانا لانے والا نہیں ہے، کپڑے لانے والا نہیں ہے، تو بوقت ضرورت اپنے گھر سے کھانا بھی لا سکتا ہے، اپنے گھر سے کپڑے وغیرہ بھی لا سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کام مشکل نہیں ہے کہ ہمیں یہ سہولتیں حاصل نہ ہوں۔ تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا موجود ہوتا ہے جو اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ اس کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہ ہو تو اعتکاف کرنے والا اپنے گھر میں جا کر کھانا کھا بھی سکتا ہے یا گھر سے کھانا لا بھی سکتا ہے، کپڑے وہاں سے لے بھی آ سکتا ہے یا وہیں تبدیل بھی کر سکتا ہے، اتنا حکم اجازت ہے۔ لیکن وہاں جا کر بیٹھ جانا گپ شپ میں، معاملات میں، تو یہ بات غلط ہے۔ پھر اعتکاف کرنے والا آدمی بلا ضرورت اپنے اعتکاف کو چھوڑ کر نہ جائے، اپنے اعتکاف کو مکمل کرے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی اعتکاف 2 دن کا کر لو، 3 دن کا کر لو، 4 دن کا کر لو۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک صحیح حدیث اس سلسلے میں مروی نہیں ہے، کوئی ایک صحیح حدیث بھی۔ ہم کہتے ہیں نا جی ہم آخری 3 دنوں میں اعتکاف کر لیں گے، یا صرف ہم طاق راتوں میں اعتکاف کر لیں گے۔ ویسے تو یہ ہے کہ کوئی بندہ جتنی دیر بھی مسجد کے اندر آتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے روک لیتا ہے تو وہ اعتکاف ہے، لیکن یہ اعتکاف کا وہ حکم نہیں ہے جو عام طور پہ معتکف کے لیے ہے۔ جو بندہ مسلسل 10 راتوں میں اعتکاف کر رہا ہے، 10 دنوں کا مسلسل اعتکاف کر رہا ہے، اور ایک بندہ کچھ دیر کے لیے آیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، اس کا حکم اور اس کے حکم کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے آیا، واپس جا سکتا ہے، اپنے تمام معاملات نمٹا سکتا ہے۔ جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا 10 دن کے لیے وہ تو نہیں جا سکتا نا، تو لہٰذا اس کے اور اس کو حکم کے درمیان فرق ہے۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں جی 3 دن میں اعتکاف کر لیں، آخری طاق راتوں میں اعتکاف کر لیں، کچھ دنوں میں اعتکاف کر لیں۔ یاد رکھیں وہ اعتکاف ہمارا اپنا بنایا ہوا تو ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ویسے آپ آئے ہیں، کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جب تمہارا گزر باغیچوں سے ہو، باغوں سے ہو تو کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا کھانا پینا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر و اذکار کی محفلیں، مجلسیں، وہاں کچھ نہ کچھ سن لیا کرو، وہ گویا کہ ایسا ہے جیسے تم کسی باغ سے گزرے ہو اور تم نے کچھ کھا پی لیا۔ خواتین جب اعتکاف کریں تو اگر وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، ان کے ایام شروع ہو جائیں تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، وہ اس وقت اٹھ کر چلی جائیں، مسجد سے نکل جائیں، کیونکہ اپنے ایام میں عورت مسجد کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو اعتکاف اگر مسجد کے اندر شرط نہیں ہے عورت کے لیے، گھر کے اندر ضروری ہے، تو پھر اپنے ایام میں عورت اعتکاف کیسے کر سکتی ہے؟ تو قرآن کریم کے احکامات کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھیں۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں کہ جو ہم کہیں وہ دین بن جائے، جو ہم کہیں وہ دین نہیں بن سکتا، وہی دین ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اعتکاف مسجد میں کرتی تھیں، اگر کسی عورت کے اپنے ایام شروع ہو جاتے تھے تو وہ اعتکاف ختم کر کے چلی جاتی تھی۔ آج بھی امت مسلمہ کے اندر جن کے اندر قرآن و سنت کی غیرت زندہ ہے وہ آج اسی طرح کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا ہے کہ جی عورت کی سب سے بہترین عبادت اس کے گھر کے اندر بالکل ہے، لیکن اس کا تعلق اعتکاف کے ساتھ نہیں ہے۔ باقی یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ عورت کی سب سے بہترین عبادت اس کے گھر کے اندر کی جانے والی عبادت، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اندر بھی
عورت کو ثواب کا عبادت کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس کے گھر کے اندر اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس ایک خاتون نے آ کر پوچھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا میرے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھو۔ تمہارے گھر میں صحن میں نماز پڑھنا اس نماز سے وہ نماز بہتر ہے جو تم اپنے گھر کے برآمدے میں پڑھو۔ تمہارا برآمدے میں نماز پڑھنا اس نماز سے وہ نماز زیادہ بہتر ہے جو تم اپنے کمرے کے کونے میں پڑھو۔ گویا کہ جتنی عورت چھپ کر عبادت کرے گی وہ اتنی زیادہ مقبول ہے، لیکن اعتکاف اس سے پھر بھی مختلف ہے۔ اعتکاف اگر اس نے کرنا ہے اسے پھر بھی مسجد میں آنا پڑے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت کے باوجود کہ عورت اتنی چھپ کر عبادت کرے، اتنی چھپ کر عبادت کرے، اتنی چھپ کر عبادت کرے، لیکن اعتکاف اس کے اندر پھر بھی شامل نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے اسے مسجد کے اندر ہی آنا پڑے گا، اور مساجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے خواتین کے لیے، لیکن ہمیں بیماری یہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو مساجد میں جانے ہی نہیں دیتے۔ وہ بازار میں جا سکتی ہیں، وہ درگاہ میں جا سکتی ہیں، وہ محفلوں میں جا سکتی ہیں، وہ شادی بیاہ میں جا سکتی ہیں، وہ مرنے جینے کی خوشی غمی میں جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اللہ کے گھر میں آئیں گی تو فتنہ فساد ہو جائے گا۔ کائنات کی بدترین جگہ بازار ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ اللہ کی زمین میں سب سے گندی جگہ فرمایا بازار ہے، لیکن وہاں خواتین جا سکتی ہیں، اور اللہ کی سب سے محبوب جگہ مسجد ہے، وہاں خواتین نہیں آ سکتی۔ یہ کیسی بے انصافی ہے کہ سب سے گندی جگہ، سب سے ناپسندیدہ جگہ پر تو خاتون جا سکتی ہے، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری والدہ، ہماری بیوی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی۔ یہاں اس نے آ کر عبادت کرنی ہے، کوئی ناچ گانا نہیں کرنا، اس نے آ کر قرآن پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، لیکن یہاں نہیں آ سکتی۔ بازار میں اس کو کندھے بھی لگیں گے لوگوں کے، رش کی حالت میں، بھیڑ بھاڑ میں اس کے جسم کے ساتھ لوگوں کے جسم بھی ٹکرائیں گے، وہاں جا سکتی ہے۔ دکانداروں سے لچھے دار گفتگو بھی کرے گی، للچائے ہوئے لہجے میں بات بھی کرے گی، وہاں جا سکتی ہے، اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ قیامت کے دن ہماری گریبانوں سے پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنی خواتین کو اللہ کے گھر سے دور رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بیٹے نے کہا کہ میں اپنی خاتون کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے وہ کہتے ہیں میں اپنے بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تو اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکنا۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا اچھا ایسا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہے۔ فرمایا مجھے میرے رب کی قسم ہے جب تک میں زندہ ہوں میں تم سے بات چیت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ تو اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور پھر تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ مرتے دم تک عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے بات چیت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہ تو نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ آج جو لوگ اللہ کے بندیوں کو مسجدوں میں نہیں جانے دیتے، وہ ذرا قیامت کے دن اپنے گریبان کو سنبھال کر جائیں۔ وہ عالم ہو، وہ جاہل ہو، وہ کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، اگر وہ اللہ کی بندی کو مسجد میں نہیں جانے دیتا تو وہ اپنی گریبان کو سنبھال کر جائے کہ وہاں یہ خاتون گریبان پکڑے گی۔ جہاں دین سیکھنا مردوں پر ذمہ داری ہے، وہاں خواتین پر بھی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری خواتین ہمارے سے جنت میں جائیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں تو وہ دین کہاں سے سیکھیں گی؟ مساجد کے لاؤڈ سپیکر پہ عموماً پابندی ہوتی ہے، تو وہاں تک تو آواز ویسے نہیں پہنچ سکتی۔ اگر کوئی اکا دکا آواز پہنچ بھی رہی ہو تو گھر کے اندر شور شرابہ اتنا ہے کہ وہ خواتین سن نہیں سکتی، تو پھر وہ کب دین سیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجدوں میں آ کر فرض نمازیں ادا کرتی تھیں، فرض نمازیں۔ اس کی دلیل دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے اور آپ کو نماز کی حالت میں اگر پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آتی، دودھ پینے والے بچوں کی، گویا کہ مائیں اپنے دودھ پینے والے بچوں کو بھی مسجدوں میں لاتی تھی۔ آج تو ہمارے یہاں 10 سال 12 سال کا بچہ مسجد میں آ جائے نا تو ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ مسجد ہے، یہ خط خانہ ہے، بچے ہیں شور شرابہ کر رہے ہیں، ہمیں 104 سے بھی اوپر بخار چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ بچے مسجد میں آ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دودھ پینے والے بچے اپنی ماں کے ساتھ مسجد میں آتے تھے، مائیں ان کو لاتی تھی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو بچے کی وجہ سے، ماں جلدی سے اپنی نماز مکمل کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ تو یہ آوازیں گھر سے نہیں آ رہی ہوتی تھیں، مسجد نبوی کے اندر آ کر خواتین نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، باپردہ ہو کر پڑھتی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے اندر صفوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے اور سب سے بری صف پچھلی صف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پیچھے خواتین کی صفیں شروع ہو جاتی تھیں، اور آپ نے فرمایا خواتین کی سب سے بہترین صف سب سے پچھلی صف ہے اور سب سے بری صف ان کی اگلی صف ہے۔ کیوں؟ وہاں صفیں مردوں کی ختم ہوتی تھیں تو خواتین کی شروع ہو جاتی تھیں، ممکن ہے کہ کسی کی نظر پیچھے پڑے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا مردوں کی بہترین صف اگلی صف ہے، بری صف پچھلی صف ہے، خواتین کی بہترین صف پچھلی صف ہے اور بری صف اگلی صف۔ لیکن آج الحمدللہ مساجد کے اندر سیپریٹ انتظام موجود ہوتا ہے، علیحدہ سے جگہ موجود ہوتی ہے خواتین کے لیے، وضو کی جگہ، واش روم وغیرہ، نماز پڑھنے کی جگہ، ہر چیز علیحدہ علیحدہ موجود ہوتی ہے، جہاں مردوں کے جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا، ہم وہاں پر بھی نہیں جانے دیتے۔ جبکہ آج بھی ابھی آپ جا کر کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے تو وہ آن کر کے دیکھیے گا، مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آپ کو خواتین ابھی ظہر کی نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گی، کیونکہ ہمارے جمعے کے ہمارے ٹائم سے 2 گھنٹے بعد وہاں کا ٹائم ہے، سعودی عرب کا ٹائم ہم سے 2 گھنٹے بعد ہے، تو آپ جا کر تقریباً 2، سوا 2، 2:30 بجے کے قریب ٹی وی آن کیجئے گا، دیکھیے گا خواتین مسجد نبوی کے اندر بھی اور مسجد حرام کے اندر بھی نماز جمعہ ادا کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی۔ کیا وہ لوگ پاگل ہیں؟ انہیں سمجھ نہیں آتی دین کی، یا ہم لوگ زیادہ دیندار ہیں، ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے؟ میرے بھائیوں، خواتین کا حق ہے دین سیکھنا، خواتین کا حق ہے دین کے متعلق جاننا۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بھی بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ ہے، خواتین کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن نے جہاں 10 صفات بیان کی ہیں مومن مردوں کی، ان کے ساتھ ہی 10 صفات مومنہ عورتوں کی بھی ذکر کی ہیں۔ وہ تبھی ممکن ہے ان کے ساتھ وہ 10 صفات جب انہیں ان چیزوں کا علم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔